السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنى وقال تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والهمني بالصالحين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متحب۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جتنے بھی انسان ہیں ان تمام سے کوئی نہ کوئی غلطی خطا ممکن ہے، اور جو انسان صالح اعمال ایمان کے ساتھ کرتے رہے اور اپنی کسی بھی قسم کی کوئی خطا یا غلطی اس پر توبہ کرتے رہے، وہ اللہ جل جلالہ کے بہت ہی مقرب ترین بندے بنتے رہے۔ اور ہر انسان اگرچہ وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس سے کوئی نہ کوئی اچھا عمل بلکہ بہت سارے اچھے عملوں کا ہو جانا عین ممکن ہے، مگر ان کے اچھے اعمال ایمان نہ ہونے کی بنا پر ایک ذرہ برابر ان کے لیے فائدہ مند، سود مند، نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ اور اس کائنات میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے عظیم اور سب سے بڑے ان انسانوں کو اللہ جل جلالہ نے یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بنوایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اہل بیت کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے عظیم وہ لوگ، بلکہ اتنے عظیم ہیں اللہ جل جلالہ نے مطلقاً اپنی پاک کتاب قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام کے تمام اہل بیت ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اور سورہ حجرات کے اندر اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں اولئک ھم الراشدون، یہ سارے کے سارے راشد ہیں، برحق ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب ترین انسان۔ اور کہیں ارشاد فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تو ساری انسانیت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین لوگ ہو۔ اور اس میں حضرات مفسرین، محدثین، فقہاء اعظام انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ اور کہیں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہیں امت وسط بنایا ہے اس لیے کہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ اور یہ امت وسط حضرات اہل بیت اعظام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مراد۔ اور حدیث اس کے علاوہ اور بھی قرآن حکیم کے اندر بہت ساری آیات ہیں، کہیں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں تقسیم فرمائی کہ حضرات صحابہ اہل بیت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین وہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، اور ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ ہیں جن 10 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایک ہی مجلس میں یا مختلف مجلسوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف جگہوں پر جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول جو اصحاب شجرہ کہلاتے ہیں، شجرہ کا مطلب یہ کہ جو 1400 سے لے کر 1600 کے مابین، 1400 سے 1500 سے 1600 تھے، جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی درخت کے نیچے، وہ اصحاب شجرہ کہلاتے ہیں۔ اور ان کے بعد پھر وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر میدان کارزار کے اندر حصہ لیا، وہ بڑھیا ہے۔ بہرحال یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے اللہ جل جلالہ نے ہم تک یہ ساری باتیں پہنچائی ہیں۔ اور جوانوں کے لیے خوشخبری اور ایک بوڑھوں کے لیے خوشخبری، پہلے جوانوں کو دوں یا بوڑھوں کو؟ جوانوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی موجود، فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین
جنت میں جتنے جوان اس دنیا میں مرتے ہیں ان کے سردار ہوں گے۔ اب یہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ کون ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ریحتایا فی الدنیا، حسن و حسین دنیا میں میری خوشبو ہیں۔ اور ان کی عمریں کتنی ہوئی؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 51 برس کی زندگی میں اس دنیا سے شہید ہو کے چلے گئے، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما 54 یا 55 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے، اور جوانی ہوتی ہے 40 سال تک۔ یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جوان جنتیوں کے سردار ہوں گے، مگر ان دونوں کے سردار اور جتنے کہول ہیں، کہول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 40 سے متجاوز ہو گئے، 55 تک چلے گئے، 70 تک چلے گئے، 80 تک، وہ جتنی مرضی لمبی عمر، ان کے سردار جنت میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ہیں، یہ جنت میں سردار ہوں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اے میرے اللہ انی احبہما فاحبہما، اللہ میں ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ بھی ان شہزادوں سے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت فرمائیے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ ان سے بھی محبت فرمانا جو ان دونوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اب ہماری محبتیں ہیں کہ نہیں؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں، تو اللہ بھی ہم سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت میں، محشر کے میدان میں، جنت میں، دنیا سے جانے کے بعد ہر وہ شخص جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ اس کا اللہ حشر فرمائے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مرے گا وہ شہید مرے گا، وہ اس دنیا میں اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا تو شہید مرے گا۔ اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، اہل بیت ہیں کون؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اہل بیت صحیح بخاری شریف کے اندر اور احادیث کی کتب میں فرمایا کہ اہل بیت کے 5 طبقے ہیں۔ اہل بیت گھر والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ دو جہاں کے سردار، فخر الانبیاء، خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ قرآن حکیم کی روح سے سب سے پہلا طبقہ جو اہل بیت کا ہے وہ فرمایا ازواجہ امہات المؤمنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، سب سے پہلے ہماری اماں جان سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں موجود رہیں، تقریباً ان کی رفاقت 25 سال ہے، ان کی موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا، اور جب یہ فوت ہو گئیں تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اس کے بعد ام المؤمنین ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد ام حبیبہ جن کا نام رملہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد آخری نکاح حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہن کے ساتھ فرمائے، اور یہ سارے کے سارے نکاح اللہ کے حکم پر، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ قدم اٹھاتے تھے، نہ الفاظ مبارک اپنے دہن مبارک سے ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس لیے یہ سارے کے سارے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم پر ہوئے۔ اللہ رب العزت ہماری ان ماؤں کو جو امت کی مائیں ہیں سب کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، اس کے بعد اللہ نے قرآن میں منع فرما دیا کہ اب اس کے بعد آپ نے نکاح نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی، اور یہ 11 مائیں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ ایک اہل بیت کا طبقہ ہے، اور دوسرا طبقہ اہل بیت کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی اولاد ہے، پچھلے جمعے میں میں بتایا تھا 18 بیٹوں کی اولاد ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، وہ ان کی ساری اولاد، اور ان میں ضروری نہیں ہے کہ فاطمی ہو سارے،
آل علی سارے کے سارے، جس میں میں نے بتایا تھا پچھلے جمعے میں کہ آوان محمد بن حنفیہ بنو حنیفہ قبیلہ کی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، ان سے محمد بن حنفیہ اور ان کی اولاد آوان کہلاتی ہے، وہ بھی سارے آل علی، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں سارے۔ اور اس کے بعد اگلا طبقہ وہ ہے حضرت عقیل کی اولاد جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد آل جعفر جتنے بھی ہیں، جعفر ابن ابی طالب، وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں۔ اور پانچواں طبقہ ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، ان کی جتنی اولاد ہے یہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ 5 طبقے اہل بیت کے، اور ان کے بارے میں فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہوا اس دنیا میں مرا وہ شہید مرے گا، اور اللہ اس کے ساتھ معاملہ یہ فرمائیں گے کہ منکر نکیر ان کو قبر میں بہت ہی اکرام کے ساتھ بٹھا کر ان کا اعزاز فرمائیں گے، اور اس مرنے والے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اس کو جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہاں سے وہ جنت کے مزے برزخ کے اندر ہی لوٹتا چلا جائے گا۔ اور آخری جملہ اس حدیث کا ہے وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ بغض کرتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا، جاء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا، مکتوبم بین یدیہ آئس من رحمت اللہ، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اس کو اللہ کی رحمت نہیں پہنچی۔ اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک آپ کو سناؤں کہ کتنی محبت ہونی چاہیے اہل بیت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استقبل الایمان، جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، آپس میں محبت، من احب للہ، جس نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کی، ومن اغضب للہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی رکھی کہ یہ نماز نہیں پڑھتا لہذا میں اس سے تھوڑا سا اجتناب کرتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، ومن اعطى للہ، اللہ کے لیے کوئی چیز دی، ومن منع للہ، اللہ کے لیے کسی چیز کو روک لیا، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے لیے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لیے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جب یہ حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو پھر عرض کی حضرت مجھے آپ کے ساتھ بہت محبت ہے، اولاد سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ، سوائے اپنی جان کے، اپنی جان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر، جب یہ کہنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ اس میں غور و خوض کیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا، فوراً اسی لمحے عرض کیا اللہ کے پیغمبر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے، اگر آپ فرمائیں کہ ابھی اپنی جان دے دو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا الان استکمل الایمان، عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے، عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو اگر نہیں تو آج سے دل کے اندر دعا بھی کریں، اللہ سے نفل کا پڑھ کے مانگیں بھی کہ اللہ ہمیں اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حبیب اعظم فخر موجودات خاتم الانبیاء علیہ والسلام کے جو اہل خانہ ہیں، اللہ ان سے میری سب سے زیادہ محبت ہو جائے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو جائے۔ تو جب یہ مانگیں گے تو اللہ رب العزت وہ کیفیت، وہ حالت، وہ کیف نصیب فرما دیں گے، وہ سرور، وہ اطمینان قلب نصیب فرما دیں گے جو اللہ چاہتے ہیں۔ وہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے، انہوں نے بھی اللہ کی عبادت کرنے کے بعد یہ عرض کیا تھا اللہ میں جیسے آپ کی تعریف کرنی چاہیے ویسے حق نہیں کر سکا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو یہ جو ٹوٹے پھوٹے اللہ کی توفیق سے مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے، تو اللہ اسی کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہماری محبت، ہمارا تعلق سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ کیسا؟ جیسا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے والذی نفسی بیدی،
اس ذات اقدس کی قسم جل جلالہ کی جس کے قبضے میں میرے جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو میری محبت کامل ہوتی نہیں ہے۔ اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، خلیفہ اول، خسر رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی میرے صحابہ ہیں، میرے اہل بیت ہیں، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیا، اور البتہ صدیق اکبر ایسے ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ انشاءاللہ اللہ جل جلالہ میری طرف سے محشر کے میدان میں چکائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں میری سب سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ جتنی محبت ہم کر سکے اتنی کم سمجھو، کیونکہ حدیث کے اندر لفظ آتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ مستدرک حاکم ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یبغضون اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، جو میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ مستدرک حاکم ابن حبان، اور ابن حبان اور مستدرک حاکم وہ حدیث کی کتابیں ہیں جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، اسی طرح مستدرک حاکم وہ حدیث کی کتاب ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بخاری اور مسلم میں صحیح احادیث رہ گئی تھی امام حاکم نے ان احادیث کو پورا کر دیا، اس لیے مستدرک کا معنی ہوتا ہے وہی ہوئی حدیث ہے، اور ابن حبان اس کا نام ہی صحیح ابن حبان ہے۔ ان دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو محبت نہیں کرے گا، بغض رکھے گا، اللہ اس کو آگ کے اندر بھیجے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچنا کہ کیا کہنے لگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک طبقہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج تک موجود ہے، آج تک موجود ہے۔ اس طبقے کا یہ کہنا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے الا معاذ اللہ، سوائے تین کے، اور وہ تین کون ہیں؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، سیدنا مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو ایسے طبقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہیں، وہ بھی موجود تھے اس وقت، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ جنت کے اندر جو بوڑھے آدمی، ادھیڑ قسم کے آدمی ہوں گے، 50 55 اوپر جتنی بھی عمر، ان کے سردار ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں، اور اللہ قرآن میں فرمائیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمائیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام مسلمانوں سے، ان تمام صحابہ سے، اہل بیت سے راضی جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت کے نیچے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پر بدلہ لینے کی بیعت کی تھی، وہ سارے کے سارے اسے اللہ راضی، اور وہ 1400 سے لے کر 1600 کے مابین صحابہ تھے، بعض نے 1500 لکھے ہیں، بعض نے 1600 لکھے ہیں، ان تمام کے بارے میں۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار میں اور مہاجرین میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان کے بارے میں اللہ، اور پھر ایک جملہ ایک جگہ نہیں ہے، متعدد مقامات پر اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر مختلف اسلوبوں کے ساتھ کہیں فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے تمام صحابہ کلن، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور معاذ اللہ جو کہیں کہ سب مرتد ہو گئے تھے۔ اور اللہ قرآن میں فرمائے اولئک هم الراشدون، سورہ حجرات کے اندر لفظ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جاگزی کر دیا، ایمان ان کے دلوں میں بہت اچھی طرح پورے کا پورا قلب کے اندر اتار دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور انہوں نے کفر اور عصیان نافرمانی اس سے بہت ہی گھن اور بہت ہی کراہت محسوس کی۔ اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے راشد ہیں، سارے کے سارے راشد ہیں۔ اور کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب انسان ہیں۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
آمنو کما آمن الناس، جیسے لوگ یعنی صحابہ اہل بیت ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، کیونکہ سب سے پہلا طبقہ ایمان لانے والا وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے، جن کی زندگیوں کے ایک ایک کڑی، ایک ایک لمحہ ہم تک الحمدللہ محفوظ پہنچا ہے، جس کے بارے میں صرف کتابوں کے نام بتاتا ہوں، اگر کسی کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور الاستیاب فی معرفت اصحاب، یہ وہ امہات الکتب ہیں جن کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کے ایک ایک لمحے کو امت نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، اور الحمدللہ ہمارے فیصل آباد کی لائبریریوں میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا کسی زمانے میں، اس زمانے میں الحمدللہ ان کتابوں کو میں نے کھنگالا، کیونکہ میرا کام حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم پہ تھا۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں اصحاب رسول اہل بیت کی حقیقی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، جب تک نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ صحابہ وہ طبقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے مابین جنہوں نے پورے کا پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کو من و عن پہنچایا ہے۔ اگر کہیں ان کو تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی کہیں ایسی بات ہوئی تو ساتھ کہہ دیا یہ فرمایا، یہاں لفظ واو فرمایا آقا نے یا او فرمایا، اللہ اکبر، یہاں تک انہوں نے حفاظت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظ واو فرمایا تھا یا واو سے پہلے الف او فرمایا تھا، یہ بھی بتایا ہے، اور ساتھ کہہ دیا او کما قال علیہ السلام، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہم نے دونوں بتا دیے ہیں، اب اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا وہ ہمیں شک پڑ گیا واو ہے یا او ہے، دونوں ہمیں بتا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان صحابہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حقیقی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کو اپنی زندگیوں میں مشعل راہ بنا کر جیسے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان مال ہر چیز کو قربان کیا، ایسے اللہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ان کا پرتو نصیب فرما کر ان کے نقش پا پہ چلنے کی اپنی شایان شان توفیق مرحمت فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔